حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا 72 کے قریب ان کے ساتھی تھے جو 10ویں محرم الحرام کو وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے منع کیا آپ نہ جائیں، مکہ میں روکا ان کو، کوفہ سے خطوط آئے اور ان کو کہا کہ آپ آ جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کوفی ہیں، ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا، بہت بڑے دھوکے باز ہیں، یہ جھوٹے آدمی ہیں، دھوکے باز ہیں، آپ کو دھوکے سے بلا رہے ہیں۔ آپ نے ان کے اوپر اعتبار کیا۔ راستے کے اندر بہت سے صحابہ کرام ملے کہ اب بھی واپس چلے جائیں، کہنے لگے نہیں، پورا ایک تھیلا الٹ دیا کہ جس میں سینکڑوں اور ہزاروں خطوط تھے، جس میں لکھا ہوا تھا آپ کوفہ میں آ جائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا وہ مجھے بلا رہے ہیں۔ آپ کو انہوں نے بلایا، بلانے کے بعد دھوکہ مکر گئے، کہتے ہم نے تو آپ کو ایک بھی خط نہیں لکھا، ہم نے تو آپ کو نہ بلایا ہے اور آپ کا نہ ساتھ دیا۔ اور اس طرح اس بے دردی کے ساتھ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ کس مقصد کے لیے شہادت ہے؟ مقصد کتنا عظیم تھا، آج اس مقصد کو ذہنوں میں تازہ رکھنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ نانا جان کا جو دین ہے، اس دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دینی، اور اس دین متین اور اس دین محمدی اگر اس کے اوپر آنچ آ جائے تو اس وقت پھر اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھنا، اپنا تن من دن اور اپنی جان اور اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، سب کی جان قربان کر دو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اس دین کی حرمت پر آنچ نہیں آئے گی۔ اور آنچ کیسے آ رہی تھی؟ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا اس کا جانشین بن جائے، یہ دین محمدی کی تعلیم نہیں ہے۔ دین محمدی کی تعلیم کیا ہے؟ شورائی نظام ہے، مشورہ کر کے حاکم مقرر کر لو۔ آپ یہ کہتے تھے یزید کو جو حاکم بنایا ہے یہ طریقہ غلط ہے، اگر یہ طریقہ رائج ہو گیا تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بہت بڑی خرابی آ جائے گی، اور میں دین محمدی میں خرابی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے جہاد کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اور جہاد بھی ایسا کیا کہ سجدے کی حالت کے اندر دشمن موجود ہے اور سجدے کی حالت میں سر کٹوا دیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی تو آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسین کی تعلیمات تو یہ ہے کہ نانا جان کے دین پر اور نانا جان کے طریقے پر اور نانا جان کی سنت کے خلاف ایک کام بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج پوری کی پوری زندگی سنت کے خلاف ہے۔